اللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا اصطلاح میں شرک کہلاتا ہے، اور شرک جو ہے تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ مشرک جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور جو بندہ شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع کر دیا ہے، اس مشرک کے حق میں جو شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت مشرک کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ مشرک چاہے نبی کا بیٹا ہو، مشرک چاہے نبی کی بیوی ہو، مشرک چاہے نبی کا چچا ہو، مشرک چاہے نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ گزشتہ خطبے میں اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو بیٹا قرار دینا یا اللہ کی کسی کو بیٹی قرار دینا، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں اللہ کے نور میں سے ہے، یا کسی کو اللہ کی ذات کا جز سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو مدغم سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی انسان میں مدغم سمجھنا، یہ کھلم کھلا اور عریاں شرک فی الذات ہے، اور اس سے اللہ رب العزت بڑا غضبناک ہوتا ہے، جس کی وضاحت گزشتہ خطبہ میں کی گئی تھی۔ جو بندہ شرک فی الذات کا مرتکب ہوتا ہے، وہی بندہ اللہ کی عبادات میں اوروں کو شریک بناتا ہے، کیونکہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کا جز ہے، یا یہ اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، نعوذ باللہ، تو پھر وہ اسی طرح اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اسی طرح اس کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی عبادتیں یہ اللہ کا حق ہے، وہ عبادت جسمانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، ہر طرح کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو دے دینا یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی ہر قسم کی عبادت یہ اللہ کا حق۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 162 اور 163۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں قرآن مجید کی طرح کسی صورت کی طرح تشہد بھی سکھایا کرتے تھے. جس طرح اللہ کے نبی قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی تشہد بھی سکھایا کرتے تھے. اور آپ کہا کرتے تھے یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں. ہر قسم کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے. اور عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یہ سب عبادات ہیں. رکوع عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے. رکوع اور سجدہ یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. ہمارے معاشرے میں جو شرک کی قسمیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. لاہور میں بڑے بڑے دربار موجود ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ علی حجویری کی قبر پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اور حالانکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. بریلوی مکتبہ فکر کے تمام علماء، ان کے بڑے بڑے علماء کے فتاوی جات موجود ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، مگر کوئی وہاں جا کر روکنے والا نہیں ہے. اور ان کو صرف روک سکتے ہیں تو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء روک سکتے ہیں، مگر کوئی ان کو ہاں فتوے دے دیتے ہیں، مگر ان کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کوئی دربار ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہوتے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. سورہ حج آیت نمبر 22. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور نیک کام کیا کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو. اور یاد رکھیں سجدہ عبادت کرنا تو ہے ہی حرام، سجدہ تعظیمی بھی امت محمدیہ میں حرام ہے. تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے. حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں یمن گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے حاکم کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے آگے سجدہ کریں. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے حاکموں کو سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ. اچھا بتاؤ اگر تمہارا گزر میری قبر پر ہو تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میری قبر ہو، اور کیا تم میری قبر پر آ کر سجدہ کرو گے؟ قال قلت لا. وہ صحابی کہتے ہیں نہیں اے اللہ کے نبی نہیں. قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد. اب بھی مجھے سجدہ نہ کرو، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ، اس حق کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مقرر کیا ہے. یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 2140 نمبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تم میری قبر پر آ کر سجدہ کرو گے؟ تو
تو صحابی کو علم تھا کہ قبر پر سجدہ کرنا حرام ہے. وہ کہنے لگے کہ نہیں اے اللہ کے نبی، نہیں، ہم آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا اب بھی مجھے سجدہ نہیں کرنا، ہاں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامندوں کو سجدہ کریں. اس سے پتہ چلا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد اگر کوئی مقام و مرتبہ رکھتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کو بھی سجدہ کرنے والا شخص جو ہے وہ شرک کا مرتکب ہوگا، ان کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. جب امام الانبیاء کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی قبر پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ کرنے کی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی سجدہ نہیں کر سکے. لیکن آج سجدے کیے جاتے ہیں قبروں پر، طواف کیے جاتے ہیں. یہ طواف بھی عبادت ہے. ثواب کی نیت سے کسی جگہ کے چکر لگانا یہ عبادت ہے. شجاع آباد کے اندر ایسی قبر موجود ہے، لوگ وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، اس قبر کا طواف کرتے ہیں. اور ابھی چند دنوں سے بدین سندھ کے علاقے کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں پر لوگ حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حج کرنے کا. اور پچھلے کئی سالوں سے وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں. وہاں کے علماء جو ہیں وہ ان دنوں کے اندر وہاں ایک دفعہ 144 کا نفاذ کرواتے ہیں کہ کوئی لوگ وہاں جا کر حج نہ کر سکیں. اور اس حکومت کے دوران بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمارے سکھر کے ایک عالم دین عبدالحفیظ سمو حافظ اللہ، وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں. اس جو ہے نا وہ موجودہ دور کے اندر زیادہ تعداد کے اندر بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں حج کیا جا سکے. اور یہ عام ہو چکا ہے قبروں پر طواف کرنا، قبروں پر بیٹھنا، اعتکاف کرنا. اعتکاف بھی عبادت ہے، کسی جگہ ثواب کی نیت سے بیٹھنا. یہ صرف اللہ کا حق ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. اللہ کے گھر میں اعتکاف اللہ کے لیے ہوگا، طواف صرف بیت اللہ کا ہے. اور ہمارے یہاں قبروں پر لوگ طواف کرتے ہیں، قبروں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، وہاں پر سجدے کرتے ہیں. اور نماز بھی اس طرح پڑھتے ہیں قبرستان کے اندر، اپنے پیر کی قبر کو سامنے رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے آگے سجدے کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث کے، لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتُخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ. تم میں سے کوئی انگارے پر اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے، خیر لہ من ان یجلس علی قبر، اس کے حق میں اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے. قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے. مسلم کی حدیث 2248 نمبر. قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ آگ کا انگارہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کی جلد تک پہنچ جائے. یہ بہتر ہے کہ قبر پر جا کر بیٹھے. یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہیں.
لیکن کوئی سمجھنے کے لیے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ قبروں پر چلہ کشی کرتے ہیں، جا کر مراقبے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور وہاں سر جھکا کر کئی کئی دن تک وہاں لوگ بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صحیح مسلم 2250 نمبر حدیث، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، اور قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ قبروں کی پر بیٹھنا منع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور ان کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھنے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ضمناً یہ بات بھی سمجھ لیں، قبروں کو پختہ کرنا اور سجدہ گاہ بنانا بھی حرام ہے۔ کیوں قبروں کو پختہ کیا جاتا ہے؟ آج الحمدللہ ایک گاؤں ایسا ہے پورے پاکستان میں، صرف ایک گاؤں، اوڈا والا، صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں۔ پچھلے دنوں میڈیا پر اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ واحد گاؤں ہے جس گاؤں میں آج بھی سگریٹ فروخت نہیں ہوتا۔ وہ واحد گاؤں ہے جس میں ایک بھی، وہ قبرستان دکھا رہے تھے، ایک بھی پکی قبر نہیں ہے۔ وہ واحد گاؤں ہے جہاں پر فیصلے گاؤں کے مولوی صاحب کرتے ہیں، اور وہ واحد گاؤں ہے کبھی کوئی کیس پولیس تک پہنچے۔ وہ واحد گاؤں ہے جہاں تمام، چاہے امیر کی بیٹی کی شادی ہو، بیٹے جو ہے نا وہ غریب کی بیٹی کی شادی ہو، تمام گاؤں والے سادگی کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ اور یہ گاؤں صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں ہے۔ ہمارے یہاں یہ قبرستان جو ہے، یہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان، آج یہاں پر دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اگر یہ قبرستان میں کچی قبریں ہوتی تو یہ قیامت تک کے لیے اس میں جو ہے نا وہ دفن کرنے کی جگہ موجود رہتی، لیکن یہاں پر قبریں پکی بنائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث کے، مسلم کتاب الجنائز کے اندر 970 نمبر حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ محبت رسول کے نعرے لگائے جاتے ہیں، مگر کیا اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں دیکھتے، پڑھتے نہیں، سنتے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے، اس پر بیٹھنے سے، اس تعمیر کرنے سے منع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز 970 نمبر حدیث، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، اور اس دوران آپ بار بار ارشاد فرما رہے تھے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں، آپ کے آخری جو کلام ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی، سیدہ عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم راوی ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بخاری شریف کی 435 نمبر حدیث۔ اللہ کے نبی یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت بھیج رہے ہیں
انہوں نے کن کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا؟ انبیاء کی قبروں کو، اور جنہوں نے انبیاء کی قبروں پر سجدے کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ اور قوالوں کی آج قوالوں کی قبروں پر جا کر لوگ سجدے کرتے ہیں اور گالیاں دینے والے ایسے بھی موجود ہیں۔ اس یہاں لاہور کے اندر ایک پیر کی ایسے پیر کی بھی قبر ہے جو جب وہ زندہ تھا تو گالیاں بکتا تھا، اور آج اس پر عرس ہوتا ہے اور ہر سال ہزاروں لوگ وہاں جا کر منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ گالیاں بکنے والا۔ اور آج شیخو پورہ کے اندر ایک پیر ہے، وہ گالیاں دیتا ہے اور اونچی بڑی بڑی گالیاں دے کر کہتا ہے دھمال ڈالو، جو دھمال نہیں ڈالے گا اس کو فلاں فلاں اس کی گالیاں نکال، اور عورتیں مرد اکٹھے دھمال ڈال رہے ہوتے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہود و نصارہ پر لعنت بھیج رہے ہیں جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور یہ تو ہیں ہی قوال، گالیاں دینے والے، گالیاں بکنے والے۔ اور پاکستان کے اندر تو شرک کی حد جو ہے نا وہ اخیر ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں ایک پیر صاحب کا کتا مر گیا اور اس کا جنازہ پڑا گیا، اور اس کو جو ہے نا باقاعدہ اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہوئی، اور اس کا جنازہ پڑا گیا اور اس کو مسلمانوں کی طرح دفن کر کے اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ اتنی جہالت، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر اور نیاز دینا حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی دی جائے، حرام اللہ نے کر دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا یہ شرک ہے، اور نظر و نیاز بھی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کتاب التوحید کے اندر یہ روایت موجود ہے، طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، اور ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں چلا گیا اور ایک بندہ جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، اس قبیلے کے اندر ایک بت تھا، جب وہ وہاں سے گزرے تو قبیلے کے لوگوں نے ان کو روک لیا، انہوں نے کہا ہمارا یہ جو بت ہے اس پر کوئی چڑھاوا چڑھائے بغیر ہم آگے جانے نہیں دیتے۔ اور اس نے کہا، ایک آدمی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہاں سے مکھی پکڑو اور مکھی کی نظر، مکھی کا چڑھاوا چڑھا کے تم جا سکتے ہو۔ اس نے مکھی پکڑی، اس کو مارا، اس بت کی نظر کر دی اور اس کو اس نے جانے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرا تو سیدھا جہنم کی آگ میں گیا۔ اور دوسرا توحید پرست تھا، انہوں نے کہا تم بھی ایک مکھی پکڑو اور اسے اس بت کی نظر کر دو۔ اس نے کہا نہیں، جان تو جا سکتی ہے مگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر نہیں دے سکتا۔ انہوں نے قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مرا تو اللہ نے اسے جنت عطا کر دی، مکھی کی وجہ سے۔ مکھی کتنی حقیر سی مخلوق ہے، وہ بھی اگر غیر اللہ کے نام کی دی جائے گی اللہ اس پر اتنا غضبناک ہوگا، اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ اس آدمی کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اور یہاں تو بکرے دیے جاتے ہیں، دینگیں دی جاتی ہیں، اور ہر جمعرات کو سینکڑوں لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں نظر نیاز اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ایک مکھی بت کی نظر کرنے والا، غیر اللہ کی چڑھاوا چڑھانے والا تو جہنم میں جائے اور دیگیں چڑھانے والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے، قرآن و سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔